अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिट चैट विद यास्मीन। और आज हम एक ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं जो इस इंतहाई शिद्दत के सियासी माहौल में हम सबको दरपेश है। मौजूदा हालात से हम सभी वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। फ़र्ज़ करें आप किसी शख्स को या अपने दोस्त को कुछ समझाना चाहते हैं कि आपके लीडर ने फला बात गलत कही थी या फला काम उसने गलत किया था। उसको समझाने के लिए आप कई फैक्ट्स रखते हैं, गूगल की हुई तस्वीर दिखाते हैं, यूट्यूब की वीडियोस दिखाते हैं और हर किस्म के सबूत उसके सामने पेश करते हैं, किताबें खरीद कर उसे सफ़ाहात पढ़ के दिखाते हैं। आप हर तरीके से पूरी तसल्ली कर लेते हैं और फिर आप पूछते हैं कि अब जो मैंने आपको समझाया था तो आपको समझ में आया कि वो चीज़ गलत थी या आपका लीडर गलत था। लेकिन आपकी कई हज़ार किलोवाट एनर्जी ज़ाया होने के बाद भी आपको जवाब मिलता है नहीं, आप गलत हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, मेरा लीडर बिल्कुल सही है। आपने जो तमाम तस्वीर मुझे पेश की हैं, वीडियोस मुझे पेश की, जितने हक़ाइक़ तुमने मेरे सामने पेश किए, वो सब तो है दुश्मनों का प्रोपेगेंडा और ये दुश्मनों की एक साजिश है। और फला वीडियो इस वजह से और फला वीडियो इस वजह से, इस बेस की वजह से गलत है। प्लस अगर आपने उससे कुछ देर और बहस करने की कोशिश की तो आप उसके रिएक्शंस नोट करेंगे तो उसे गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा, उसकी बाहें तन जाएंगी, मुँह से कोई झाग निकलने जैसी कैफियत होने लगेगी। मतलब बस थोड़ी सी देर है कि वो आपका गिरबान तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जनाब, आपकी इतनी किलोवाट एनर्जी जो थी वो सब रद्दी की टोकरी में चली जाती है। आप जितना उसको बात करेंगे वो उतना ही गुस्से से उसमें बात करेगा। इवन वो मुखालिफ लीडर जो है जिसको वो पसंद नहीं करता तो उसका नाम तक सही से नहीं लेगा, यानी आप जानते हैं, तो उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारेगा। तो अब सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि अगर आप अपने कायद के साथ इतनी ही मोहब्बत और वाबस्तगी दिखाते हैं तो कोई अगर आपके सामने भी तमाम हक़ाइक़, सबूत, वीडियोस और तस्वीर पेश करे तो आप भी मानने से इनकार कर देंगे। तो दोस्तों, मिलियन डॉलर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्या वजह है कि हम तमाम हक़ाइक़ को रद्द कर देते हैं, सच्चाई को जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं? क्या इंसान फितरी तौर पर बेवकूफ़ है जो समझ नहीं पाता कि सच क्या है और झूठ क्या है? तो फिर क्या वजह है कि तमाम हक़ाइक़, वीडियोस, नंबर्स, तमाम तर सबूत हमें और हमारे सियासी मुखालिफ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटाने में 1 इंच भी नाकाम रहती हैं? क्यों हम उनका इतना रत्ती बराबर भी हम उनका दिमाग चेंज नहीं कर पाते हैं? तो कुछ न्यूरो सर्जन्स और साइंटिस्ट ने मिलकर इंसानी दिमाग के सोचने, उसके बिलीव करने और इतनी शिद्दत पसंद होने के पैटर्न दरियाफ्त कर लिए हैं कि इंसान क्यों इतना शिद्दत पसंद हो जाता है कि उसके सामने तमाम हक़ाइक़ भी पेश किए जाएं तो वो उसको मानता नहीं है। और ये चीज़ ज़्यादातर आपके मजहबी और सियासी इन ख़यालात के अंदर होती है कि आप इसमें शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कोई भी बात समझते हुए, जानते पूछते हुए इस हक़ाइक़ को हम मानने से इनकार कर देते हैं? इस सिलसिले में इंसानी दिमाग फैक्ट्स की निस्बत जज्बात को ज़्यादा तरजीह देता है। आपने नोट किया होगा कि एक रोता हुआ बच्चा, उसकी बात हम ज़्यादा जल्दी से सुनते हैं निस्बतन उसके कि जो बच्चा खामोश बैठा हुआ होता है। तो यानी इंसानी दिमाग जो है हमारा, वो फैक्ट्स को नहीं मानता बल्कि वो जज्बात को मानता है। हम लोग जज्बात को ज़्यादा तरजीह देते हैं और यही वजह है कि हमें अगर कोई ज़रा सा भी हमारी बिलीफ्स पर, हमारी सियासी या मजहबी नुक्ते नज़र पे कोई भी सवाल उठाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। इस मिसाल को समझने के लिए कि ऐसा क्या होता है, तो BBC ने 2011-12 में एक सीरीज़ शुरू की। उसमें उसने 5 शिद्दत पसंद लोगों को लिया जो हक़ाइक़ से मुस्तरद करते थे, यानी वो सच्चाई को नहीं मानते। उनके साथ एक एक्सपर्ट को भेजा गया। अब वो एक्सपर्ट का क्या काम था कि वो जितने भी वो सबूत मानते थे उनको पेश करते रहते थे कि ये देखें, जो आप समझ रहे हैं उसका सबूत ये है। इसमें एक 9/11 का भी वाक़या था कि लोग, जो वो शिद्दत पसंद 5 लोग थे, उन्होंने उस 9/11 के वाक़ये को भी रिफ्यूज़ कर दिया कि ये झूठा वाक़या, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तमाम लोगों में बहुत सारी सीरीज़ इसकी BBC की चली, लेकिन तमाम की तमाम नाकाम रही सिवाय एक शख्स की जो मान गया कि नहीं,
جو آپ بات کہہ رہے ہیں یا 9/11 کا یہ جو واقعہ ہے یہ سچ ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ تمام کے تمام لوگوں نے تو ریفیوز کر دیا. اس ایک شخص نے وہ بات کیسے مان لی؟ اس نے یہ بات تب مانی، تب ایک روتی ہوئی ماں سے اس کی بات کروائی گئی جس نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے اسے فون کیا تھا. جب اس کا فون آیا، جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آئی لو یو ماما اینڈ گڈ بائے، تو یہ بات اس نے کہی اور اس کے کہنے کے ساتھ ہی وہ انسان یہ بات مان گیا. تو یعنی ہم یہ بات ماننا چاہیے کہ ہم جذبات کو ویلیو دیتے ہیں اور حقیقت کو نہیں مانتے. جبکہ باقی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس روتی ہوئی ماں کو بھی یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اس ماں کو غلط وائس کال سنائی گئی اور کسی اور فیکٹ وائس کال سنا کے اس کو مطلب یہ بتایا گیا کہ یہ اس کا بیٹا. ایسا نہیں. اب ان شدت پسند لوگوں کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ اور کیا گیا. ان لوگوں کو ان کی جنرل نالج کو چیلنج کیا گیا. وہی جو آپ معلومات سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ انارکلی دیواروں میں چنوا دی گئی اور اس طرح کی بہت ساری حقائق ہیں ہمارے پاس کہ ڈائناسورز ہوتے تھے. تو یہ ساری تمام حقائق سے ان کو چیلنج کیا گیا. جب ان کی جنرل نالج کو چیلنج کیا گیا تو ان کی جنرل نالج میں ہمیں بتایا گیا کہ جناب آپ کہتے تھے کہ برف نہیں پگھل رہی، لیکن دیکھیں برف تو اب پگھل رہی ہے. آپ سمجھتے تھے کہ انارکلی جو ہے وہ دیواروں میں چنوائی گئی ہے، تو یہ ایک حقیقت نہیں ہے، یہ ایک فرضی کہانی ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز کے ڈائناسورز نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو پرانی ریسرچ دکھائی گئی تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاں ڈائناسورز ہوتے ہیں. ان تمام باتوں پہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا، رد عمل شو نہیں کیا. لیکن جیسے ہی انہیں سیاسی اور مذہبی خیالات کو چیلنج کیا گیا، بس یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی. تو نیورو سائنٹسٹ نے جب سیاسی اور ان کے مذہبی پوائنٹ آف ویو کو چیلنج کیا تو ایک نئی بات دیکھی کہ ان کے دماغ نے باڈی کو یہ سگنل دیا کہ وہ ایک ایڈرینلین نام کا ہارمون پیدا کر دیا. اب یہ ایڈرینلین نام کا ہارمون ہماری باڈی میں کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے مسلس کو کانٹریکٹ کر دیتا ہے، ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے، ہمارا میٹابولزم ایکٹیو کر دیتا ہے. ایسا دماغ صرف اور صرف اسی صورت میں کرتا ہے جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا یا آپ کو اپنی جان بچانی ہو. یعنی آپ یہ ایک ایگزامپل لے لیں کہ آپ کو اچانک سے کوئی سانپ پیچھے لگ جائے یا جنگل میں کوئی جانور آپ کے پیچھے لگ جائے تو آپ کا ریئیکٹ کیا ہوگا؟ آپ صرف اپنی جان بچا کے بھاگیں گے. یا اچانک سے کہیں زلزلہ آ جائے یا کوئی گولیاں چلنے لگیں تو آپ کا دماغ اس وقت صرف اور صرف آپ کو بچانے کے لیے کام کرے گا. یہ ایڈرینلین نام کا جو ہارمون ہے ہماری باڈی میں، یہ صرف اسی وقت ریلیز ہوتا ہے جب ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اس طرف اپنی جان بچانے کے لیے عمل کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیاسی خیالات کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں سائنٹسٹ یہ دیتے ہیں کہ جنرل نالج ہماری سائیکولوجیکلی سیلف کا حصہ نہیں ہوتا. اب ہم یہ سمجھیں گے کہ سائیکولوجیکلی سیلف کیا ہوتا ہے. یعنی کہ سائیکولوجیکلی سیلف آپ یہ کہہ لیں کہ جس چیز کو آپ یا میں ہم مان لیں کہ یہ میرا ہے، یہ میں ہوں. تو جیسے ہی آپ کی سائیکولوجیکلی سیلف پہ کوئی اٹیک کرتا ہے وہ آپ کا فزیکلی اور مینٹلی تقریباً ایک ہی ہوا ہوتا ہے. تو آپ اس وقت دماغی طور پہ ایسے ہی ریئیکٹ کریں گے جیسے کہ آپ کو جان بچا کے بھاگنے ہو. تو سیم اسی طریقے سے اگر آپ کسی کے خیالات کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہ سیاسی جتنے آپ کے خیالات ہیں وہ آپ کی جنرل نالج کے بجائے آپ کے سائیکولوجیکلی سیلف کا حصہ ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی، ہمارا دماغ سیم اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے ہمیں جان بچا کے کسی وقت بھاگنا پڑ جائے. تو اس وقت ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہم اپنے حواسوں میں نہیں رہتے ہیں، ہم چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں، ہمیں سامنے والا بڑا برا لگنے لگتا ہے، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو $1,000,000 سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے سیاسی خیالات اس کی سائیکولوجیکلی سیلف کا حصہ ہیں اور ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے تو اب ہم کیا کریں؟ ڈیفینیٹلی آپ اس کٹر انسان کو، شدت پسند انسان کو یا شخص کو اس کے خیالات سے ذرا کہتے ہیں نا ایک انچ بھی نہیں ہلا سکتے ہیں. تو اب ہم ایسا کیا کریں کہ وہ ہماری بات مانیں؟ دیکھیں، شدت پسند انسان یا کٹر انسان کے خیالات اور وہ سوچ ہے اس کے دماغ میں جو کہ بدلی جا سکتی ہے. اب وہ بدلی کیسے جا سکتی ہے؟ ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ انسان فیکٹ کی نسبت جذبات کو ترجیح دیتا ہے، مطلب ہم لوگ ایموشنز پہ زیادہ ڈپینڈ ہوتے ہیں. تو آپ صرف اور صرف اسے اپنائیت کا احساس دلا کر اس کی رائے کو چینج کر سکتے ہیں. صرف اور صرف جب اسے اس چیز کا احساس ہو
کہ سامنے والا جو بات کر رہا ہے وہ میری اپنائیت سے کر رہا ہے. اگر آپ نے اس کو اپنائیت نہیں دی اور اس کے سوالات، اس کی سوچ کو ڈائریکٹ چیلنج کیا کہ تم غلط ہو، تم ایسے نہیں کرو، اور تمہارے سیاسی گروہ غلط ہیں، آپ کا لیڈر غلط ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ بالکل وہی والی بات پروٹیکٹیو موڈ میں چلا جائے گا اس کا دماغ، اور آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. تو آپ اس کٹر شخص اور اس شدت پسند انسان کے خیالات کو صرف اور صرف اس وقت بدل سکتے ہیں جب اس کو اپنائیت کا احساس دیں، جب اسے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، اس کے سائیکلوجیکلی سیلف پہ حملہ کیے بنا. اگر تو آپ نے اسے ڈائریکٹ تم غلط ہو، تمہارے لیڈر نے یہ کیا وہ کیا، آپ تمام چیزیں پیش کر دیں گے، تو وہ سیم چیز وہی ہوگی کہ اس کے سائیکلوجیکلی سیلف پہ حملہ ہوگا اور اس کا دماغ سیم ریئیکٹ کرے گا اور پروٹیکٹیو موڈ میں چلا جائے گا، اور بلا 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 آپ کو سب سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہونا ہے. تو صرف اور صرف ہم اپنے مخالف سیاسی انسان کو صرف اور صرف اس نظر پہ چینج کر سکتے ہیں جب ہم اسے اپنا اپنائیت کا احساس دلائیں، اور جب اس کو یہ محسوس ہو کہ جس گروہ کا وہ حصہ ہے یا جو اس کا سیاسی لیڈر ہے وہ اس کو تحفظ نہیں فراہم کر پا رہا، یا وہ اسے اس طریقے سے نہیں رکھ پا رہا. یہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا دماغ آہستہ آہستہ پروٹیکٹیو موڈ سے نکلے گا، جب آپ اس کو اپنائیت سے یہ احساس دلائیں گے کہ دیکھیں آپ اس محبت اور پیار بھرے رویے سے اپنے اس کو چینج کر سکتے ہیں. جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا جو اس کا جو لیڈر ہے وہ اس کو اتنا تحفظ فراہم نہیں کر پا رہا ہے، تو شاید وہ اپنے خیالات کو چینج کرے. تو ایسا ہوتا ہے، ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ پارٹیز ایک دوسرے میں چینج کر رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. اس کی بیہائنڈ ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کسی شخص کو کہ اب میری جو پارٹی ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کر پا رہی یا میں وہاں پہ محفوظ نہیں ہوں، تو وہ اپنی پارٹی چینج کر لیتا ہے. تو زیادہ تر خیالات یہ سب سائنسی تھے، اور میں بالکل بھی یہاں پہ سیاسی باتیں کرنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوں. یہ ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی تاکہ ہم لوگوں کو یہ پتہ چل سکے، کیونکہ ہم لوگ اپنی فیملیز میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو لے کے اور سیاسی باتیں کر کے، بلکہ زیادہ تر تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس چیز پہ بات ہی نہیں کرو. تو آج میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اطمینان کے ساتھ آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھایا جا سکے کہ دیکھیں صیاسی نقطۂ نظر میں کوئی انسان کیوں اس حد تک شدت پسند ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ دیکھیں ہم سمجھ سکیں کہ کیوں سیاسی نقطۂ نظر کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. 5 سے 10% بھی چینج کرنا بہت مشکل کام ہے. اتنی آسانی سے آپ نہیں کسی کے نظریات کو بدل سکتے، آپ کسی کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں بدل سکتے. ہم کر سکتے ہیں کیا کہ ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم اس پہ سوالات اٹھا سکتے ہیں، لیکن کسی کو بدلنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، لیکن ہم اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں. ہم وہ بھی تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے میں اتنی ہمت ہو اور اتنی طاقت ہو کہ ہم خود کو چیلنج کر سکیں. اور اگر آپ جذباتی ہیں تو پتہ نہیں آپ یہ کام کر بھی سکیں گے یا نہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.